اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمن جل شانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 36 البقرہ۔ فَأَزَلَّهَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عُدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ مستقر ومتاع إلی حین۔ فَأَزَلَّهُمَا، پس ڈگمگایا ان کو یا پھسلا دیا ان کو۔ فَأَزَل، زے لام لام زل پھسلنے سے ہے، الشیطان شیطان نے، مطلب پھسلتا بندہ خود سے نہیں ہے نا، مطلب جان بوجھ کے نہیں پھسلتا، مطلب ہم کہتے ہیں نا پھسل گیا، اس طرح۔ انہا، اس سے، فاخرجہما، پس نکال دیا ان دونوں کو، یہاں اگین دونوں کو مخاطب کیا، مما، اس چیز سے کہ، کانا، دونوں تھے، فی ہے، بیچ اس کے، وقلنا، اور کہا ہم نے، اہبطوا، ہبط سے نکلا ہے، اترو، مطلب ایک ہوتا ہے نا خود سے اترنا، اور ایک ہے جبراً اترنے کو کہنا کہ مطلب اترو، تو مطلب خود نہیں اترے، اتارا گیا۔ بعضکم، بعض تمہارے، لبعضن، واسطے بعض کے، عدو، عدو دشمن ہیں۔ دشمن بیسیکلی عربی میں اس کا جو روٹ بنتا ہے یا اس کا جو قریب قریب مطلب بنتا ہے وہ ہے بدخواہ۔ عدو کا جو مطلب قریب اس ترجمے کے جو ورڈ بنتا ہے وہ بدخواہ۔ ایک ہوتا ہے نا دوست، دشمن، ایک ہوتا ہے دشمن تو سامنے سے وار کرتا ہے نا، اور ایک ہوتا ہے جو بدخواہ ہوتا ہے، وہ دل میں بغض رکھ کے آپ کے لیے، مطلب چونکہ آپ کے لیے اچھا نہیں سوچتا تو آپ کو بہانے سے کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا کام یا کوئی ایسی چیز آپ کو بتا دے گا جس سے آپ وہ کریں تو آپ کو نقصان ہو۔ تو بیسیکلی جو بدخواہ ہوتے ہیں وہ دشمن کا تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ دوست ہے یا یہ دشمن ہے، وہ دشمن تو مطلب ایک ظاہر چیز ہے، لیکن بدخواہ جو ہیں یہ وہ کہتے ہیں نا میٹھی چوری سے حلال کرنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں، عدو۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی، بیچ، الارض، زمین کے، مستقر، ٹھکانہ ہے، ومتاع، اور فائدہ ہے، الی، تک، حین، ایک مدت تک یا ایک وقت تک، جو ہے ایک متعین، جس کو کہیں محدود مدت یا مطلب جس پکا والا نہیں ہے، مطلب ایک جب تک اللہ چاہیں، ایک وقت مقرر کردہ ایک وقت جو ہوتا ہے۔ اب مستقر جو ہے یہ اس کا جو روٹ بنتا ہے وہ قر ہے۔ اب قر بیسیکلی کہتے ہیں ٹھنڈ کو، سردی کو۔ جب سردی ہوتی ہے، جیسے بندہ ایک ٹھنڈ کی وجہ سے کہیں نہیں جا پاتا نا، تو اس لیے اس کو
مستقر کے مطلب ایک جس کو کہنا قرارگاہ، مستقر مطلب ٹھکانہ جہاں پہ آپ تھوڑا وقت گزار سکیں، تھوڑا سا انتظار کر سکیں یا کچھ وقت گزار سکیں. آئی تھنک تھوڑا سا اس کو ایلیبریٹ کرتے ہیں ابھی آگے جا کے. اور اس میں یہ ہے کہ جب انہوں نے شیطان نے، چونکہ اب ہم اس کو جب اگر ایلیبریٹ کریں اور پیچھے کی آیتوں سے ہم تھوڑا سا اس کا نتیجہ اخذ کریں کہ اللہ نے تو ان کو کہا کہ اگر تم نے اس درخت کو ہاتھ لگایا تو تم ہو جاؤ گے ظالمین میں سے، ٹھیک ہے. لیکن شیطان، چونکہ اب یہ شیطان وہاں سے چلا آ رہا ہے کہ جب اس نے سجدے سے انکار کیا، ٹھیک ہے، پھر اس نے تو سجدے سے انکار کیا، اللہ نے انسان کو، آدم کو اور ان کی زوجہ کو وارن کیا کہ ڈونٹ ڈو دس ورنہ آپ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. لیکن پھر اس کے باوجود بھی جو ہے اللہ نے اس میں مینشن کیا کہ لیکن پھر شیطان نے آدم اور حوا کو پھسلا دیا، فَأَزَلَّهَا، پھسلا دیا. اور اللہ نے ان دونوں کو اس کے بہکاوے کی وجہ سے، مطلب اللہ نے اس کا ذمہ دار ٹھہرایا شیطان کو کہ چونکہ اس نے ان کو بہکا دیا تو اس کے بہکاوے کی وجہ سے ان دونوں کو نکال دیا اس جگہ سے جہاں پہ وہ تھے. اب وہ کچھ لوگ کہتے ہیں ادھر زمین میں تھے یا ادھر تھے یا ادھر تھے یا وہ جنت نہیں تھی یا واٹ ایور، لیکن اس سے پہلے کی آیت میں ہم نے، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے بہشت کا ذکر کیا ہے کہ وہ ان کو جو ہے جب آدم کو بھیجا تو ان کو جنت میں بھیجا اور ان کو کہا کہ یہاں پہ کھاؤ پیو، اور جنہ کا ذکر ہے کہ انتا زوجک الجنہ، کہ آپ یہاں پہ ٹھہرو، سکون کرو. اور تو وہ ظاہر ہے جنہ اور جنہ بہشت کے لیے، جنت کے لیے ہی آیا ہے. تو جب ہم اللہ کے الفاظ کو تو کنٹرڈکٹ نہیں کر سکتے کہ ہم خود سے ہی سوچیں اور خود سے ایزیوم کریں. نہیں، اللہ نے قرآن میں ہمیں بتایا ہوئے صرف سمجھنا اور آپس میں جوڑنے کی بات ہوتی ہے کہ ہم نے اس ایک لفظ کو، ایک آیت کو دوسری آیت کے ساتھ سمجھ کے انڈرسٹینڈ کر کے، کیونکہ یہ سٹوری کی بک نہیں ہے. اللہ نے پھر قرآن میں بار بار فرمایا کہ اس پہ غور کرو، اس پہ غور کرو، اس کو سمجھو. یہ کوئی سٹوری بک تو نہیں ہے کہ ہم نے ایک دفعہ سٹوری پڑھ لی اور سٹوری ہمیں یاد ہو گئی. یہ سمجھنے کی اور غور کرنے کی اور عمل کرنے کی کتاب ہے اور ہدایت کی کتاب ہے، شفا ہے. اس میں بڑے اللہ پاک نے بڑے اس میں راز رکھے ہوئے ہیں، بڑی راز بھی ہیں اور واضح احکامات بھی ہیں، حکم بھی ہیں. تو اس لیے اس میں پہلے یہ چونکہ جنہ کا ذکر، تو ہم خود سے کوئی ترجمہ نہیں کریں گے. وہ جنت میں تھے اور جنت سے پھر ان کو نیچے اتار دیا گیا کیونکہ شیطان نے ان کو پھسلا دیا. اور جس عیش و نشاط میں وہ تھے اس سے نکلوا دیا. کیونکہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے. تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ، کہ آپ اترو. مطلب اترو کیا ہے؟ اترو اوپر سے نیچے آنے کو. تو یہ سم ہاؤ اٹ از کالڈ اے ڈیموشن. اور آپ کسی کو جبرن یا کسی کو کہو اتر جاؤ، تو جیسے ہم نے پہلے پڑھا نا کہ ظلم بھی کسی جگہ سے
ہٹانا، تو اللہ نے کہا کہ تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، تو وہی ظلم انہوں نے اپنے اوپر کر لیا، انہوں نے وہ شجر ممنوعہ کھایا، تو اللہ نے ان کو اپنے مقام سے ڈیموٹ کر دیا۔ ظلم، وہی ظلم انہوں نے کر لیا اور وہ ڈیموٹ ہو گئے، اور ان کو اللہ پاک نے اپنے مقام سے نیچے گرا دیا۔ اہبتو، اترو، ہبت مطلب جبرن اتار دیا، کیونکہ انہوں نے کھا لیا، وہ ظالمین میں سے اپنے آپ کو کر لیا۔ بعدکم لبعد، بعض کے واسطے عدو، بدخواہ ہیں۔ اب یہ بدخواہ، شیطان بھی ہمارا بدخواہ ہے، اور ہم انسان بھی، بعض انسان کے بھی بدخواہ ہوتے ہیں۔ اور تمہارے لیے بیچ زمین کے ٹھکانہ ہے۔ اب ان کو جب اتارا زمین پر تو ان کو کہا کہ تمہارے لیے زمین میں ایک قرارگاہ ہے، مطلب ایک ٹیمپریری سٹینگ ایریا، گیسٹ ہاؤس، ٹھیک ہے۔ وَمَتَاعٌ، اور فائدے کی چیز یا اس میں فائدہ ہے، الا، تب تک، ہین ایک خاص وقت، ہین ایک خاص وقت تک، ایک مقررہ وقت تک فائدہ ہے۔ ظاہر ہے جنت جیسا نہیں ہے، لیکن اللہ نے جتنی ریسورسز، جتنی انسان کے لیے ایک متعین حدود و قیود، ضوابط، نیسیسٹیز آف لائف تھے، وہ پیدا کیے ہوئے ہیں، اور انسان، ہر انسان کے لیے ادھر تب تک فائدہ ہے، اس دنیا سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے جب تک وہ اس میں جب تک اس کی زندگی ہے اور موت وصال نہیں ہو جاتا یا موت نہیں آ جاتی۔ اب اس میں جو سمجھنے کی جو چیزیں ہیں، یہ تو میں آپ کو لفظی ترجمہ اور پھر بامحاورہ ترجمہ اور ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتائے۔ اب اس آیت میں جو سمجھنے کے پوائنٹ ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک تو ڈگمگانا یا پھسلنا لفظ ہے، تو وہ ظاہر ہے انسان خود نہیں گرتا، وہ انٹینشنلی خود کو کوئی بھی نہیں گراتا کہ بس میں لو جی گر گیا، مطلب یا غلط قدم رکھ کے یا پاؤں پھسل کے یا کوئی گرا دے، تو 3-4 صورتیں ہوتی ہیں، تو وہ گر جاتا ہے۔ شیطان نے کیوں ایسے کیا، اور شیطان کیوں ایسے ہوا، اور شیطان کو اتنی کیوں امپاورمنٹ آ گئی کہ اس نے ایسا کیا، کیونکہ یہ آگے ان آیات میں اس کا اتنا کھلا ڈھلا ذکر نہیں ہے، لیکن آگے اور آیات میں کہ یہ شیطان کا اللہ سے وہ کلام اور سارا کچھ، یہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ شیطان چونکہ انسان سے اس کو آ گیا، ایک رائیولٹی آ گئی، ایک حسد آ گیا، ایک بغض آ گیا، ایک دشمنی آ گئی، تو اس نے کیا کیا، اور اس کو اللہ پاک نے ایک قیامت تک موقع بھی دے دیا کہ جاؤ، کیونکہ اس نے اللہ سے مانگا، اور پھر اس نے اللہ سے کہا کہ میں تمہارے بندے کو بھٹکاؤں گا، لیکن اللہ اتنے پیارے ہیں نا، اللہ نے اس کے سامنے بھی بندے کی سائیڈ لی اور کہا کہ میرے مومنین جو ہیں نا، وہ تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اور اس میں جو دوسری سمجھنے کی بات ہے کہ ان کو نکال دیا، وہ میں نے آپ کو کہا کہ وہ کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، لیکن ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، وہ الجنہ کا ذکر ہے، اور جنہ جو ہے بہشت ہے، اور بہشت اور زمین میں اللہ نے بہت کلیئرلی ورڈز ڈیفائن کیے ہوئے ہیں، نام بتا دیے گئے ہیں آدم کو، اور ہمیں پتہ ہیں، اور اس قرآن میں مینشن ہیں ہر چیز کے نام۔ تو بینگ
جو ہیں علم رکھنے والے اللہ کے بندوں کے ہم پراپرلی ڈیفائن کر سکتے ہیں، تو ہمیں ان الجھنوں میں نہیں پڑنا، کیونکہ اللہ نے خود ہی قرآن میں ان ناموں کو ڈیفائن کیا ہوا ہے، تو ہم نے اسی کو سمجھنا ہے، ہم نے خود سے زمپشنز نہیں کرنی، کیونکہ زمپشنز رانگ ہوتی ہیں، اسی لیے ہم نے جو قرآن کی جو کلیئر چیزیں ہیں اس کو جان بوجھ کے جس کو کہیں کنٹروورشل نہیں بنانا، جو کلیئر چیزیں ہیں وہ کلیئر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہ سمجھنے کی بات تھی، اور وہی دونوں کو یہ نہیں کہ عورت کر سکتی ہے مرد نہیں، مرد کر سکتے ہیں نہیں، دونوں کو نکال دیا، کوئی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ عورت ہے خیر اس کو رہنے دو، یہ مرد ہے، نہیں، دونوں کو اتار دیا، یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور اللہ نے جب یہ کہا کہ اترو اور پھر اتر گئے، تو ظاہر ہے اس کا اترنا ایک تو جو ہے ان کو ایک اونچے درجے سے نیچے درجے پہ لانا بھی مطلب ہے، اور جنت سے دنیا میں لانا بھی مطلب ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک جب یہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے بعض کے ادوف ہیں، ادوف کیا؟ بدخواہ، بدخواہ کیوں ہیں؟ مطلب اس کو بھی ایک اس میں بھی ایک پوائنٹ ہے نا، بدخواہ بیسیکلی اس لیے ہیں کہ اللہ نے انسان کے ساتھ جو نفس اور شیطان کا عنصر شامل کر دیا نا، جب بہشت سے دنیا میں آئے تو یہ اس کے ساتھ نفس جو شامل کر دیا گیا، اور نفس جو ہے وہ ہمارے خلاف ایک کھلا دشمن ہے، شیطان کا ہتھیار ہے، کیونکہ وہ بہک جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، بہکاوے میں آ جاتا ہے، اور شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ہمیں ڈراوے، بہکاوے، وسوسے، بغض، حسد، کینہ، لڑائی جھگڑا، فساد، جتنے بھی نیگیٹو ایلیمنٹس ہیں نا جو ہمارے دماغ میں آتے ہیں، بعض دفعہ ہم اچھے بھلے ایک اچھا ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں، کوئی پھسر ہو جاتی ہے، کہتے ہیں نا شیطان جو ہے وہ کانوں میں آ کے ہمیں باقاعدہ وسپرس کرتا ہے کہ وہ ہم ایک اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتے ہیں مت کرو، چھوڑو، تھک گئے ہو، صبح نماز کے لیے اٹھتے ہیں، سو جاؤ، ایک شیطان آتے ہو کان میں کہتے ہیں سو جاؤ ابھی بہت ٹائم ہے، اور دوبارہ آنکھ لگتی ہے تو پھر آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، اور جب ہم روز ہر وقت کانوں میں پھسر ہمارے دل میں وسوسے، نفس کو وسوسے، تو جب وہ یہ کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم میں سے بعضوں کے لیے بدخواہ ہو جاتے ہیں۔ وہ بدخواہ ہم اس لیے ہو جاتے ہیں یا ہیں، اب ہیں کیونکہ اللہ نے ہیں کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہوا ہے کہ آدم کو یہ بات ہو رہی ہے، لیکن چونکہ اللہ ہمارے آگے پیچھے ظاہر باطن جو ہمارے ساتھ آخرت میں ہوگا، جو ہم نے اعمال کرنے سب سے واقف ہیں، تو اس لیے اللہ پاک حال کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں۔ مطلب اب آدم علیہ السلام کے بعد ہم ابھی کی امت میں کتنا فرق ہے، لیکن اللہ اس وقت یہ فرما رہے ہیں، تو ہے کا صیغہ ہے، حال کا صیغہ ہے، لیکن ہم آج بھی پڑھ رہے ہیں تو یہ ہم پہ بھی لاگو ہے، کیونکہ یہ کتاب جو ہے قرآن پاک، یہ قیامت تک آنے والوں کے لیے اس میں ہدایت بھی ہے، رہنمائی بھی ہے، حکم بھی ہیں، سب کچھ ہے اس میں، جیسے میں بار بار ذکر کر چکی ہوں۔ یہ میں ایک بار میں بار بار اس لیے کرتی ہوں، سوری، لیکن یہ ہے کہ اس سے ہمیں ایک گائیڈنس ملتی ہے، یاد دہانی بار بار ہوتی ہے، اور ہمیں چیزیں یاد ہو جاتی ہیں، تو یاد کرانے کے لیے، ریممبرنس کے لیے بار بار جب بات کی تکرار ہوتی ہے تو وہ ہمیں زیادہ اچھی طرح یاد ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں تک تو بات کلیئر ہو گئی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانا اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ اب ایک وقت مقرر تک ٹھکانا اور معاش، جیسے ہم کہیں جا رہے ہیں، ہم سفر پہ ہیں اور ہمیں کچھ زیادہ راہ
دے دیا جاتا ہے، ہمیں کچھ سواری دے دی جاتی ہے، اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ آپ نے یہاں سے وہاں تک تو جانا ہے، یہاں آپ نے اسٹے کرنا ہے، یہ آپ نے کام کرنے ہیں یہاں۔ پھر ہم سوچتے ہیں ہم چلو یہاں کھانا کھا لیتے ہیں، یہاں پانی پی لیں گے، یہاں رات گزار لیں گے۔ تو یہ دنیا ایک ہمارے لیے ایک سمجھے ایک سفر، ہم ایک ٹھکانہ بھی ہے، اور ہم اس میں لگاتار ایک اس میں بھی ہیں، مطلب ہمارے لیے یہ وقت بھی ہے اور سفر بھی ہے، دونوں ہیں اس میں، کیونکہ معاش کے لیے ہم نے تگ و دو بھی کرنی ہے۔ فائدہ اگر ہم نے لینا ہے اس دنیا سے، ہمیں بیٹھ کے نہیں تھالی میں ملے گا، جیسے جنت میں آپ جو سوچو جو جہاں مرضی، ویسے نہیں۔ یہاں پہ ہمیں اپنے اس کے لیے ایک تگ و دو بھی کرنی ہے، ایک مشقت بھی ہے، ایک مطلب، اور وقت بھی ایک خاص ہے، مقرر ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ ہم جب سے دنیا بنی ہیں اور بس قیامت آئے گی تو سب اکٹھے مریں گے، نہیں۔ ہر کسی کے لیے ایک ٹائم فریم ہے، ایک عمر ہے، ایک حد ہے، اس کے بعد اس نے اس دنیا سے چلے جانے، اور اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، کیونکہ ہم اس دنیا میں آدم کو ایز اے سزا، یا ایز اے سزا تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ اللہ کی ایک پلانڈ، ایک بنی ہوئی، ایک اللہ کی ایک سوچ، یا جو بھی اللہ نے امپلیمنٹ کرنا تھا وہ اللہ نے کرنا تھا۔ مطلب لوگ کہتے ہیں نا آدم کو سزا کے طور پہ زمین پہ بھیجا گیا، اور ہم ان کی غلطی، اکثر لوگ اس طرح الٹی پلٹی باتیں کرتے ہیں، تو میرے خیال میں چونکہ اللہ کے پلان میں یہ سب کچھ شامل تھا، تو اس لیے وہ چیزیں ایز پر پلان ہو رہی ہیں۔ جس طرح ہر انسان کی تقدیر لکھی گئی ہے، جس طرح ہم میں سے ہر انسان کے لیے کرنے اور ڈوز اینڈ ڈونٹس، اور تقدیر اور زندگی اور موت اور علم اور والدین اور کہاں پیدا ہوگا، یہ سب کچھ پہلے سے طے ہے۔ ہاں، لیکن انسان کو پھر بھی ایک تھوڑی سی لیوریج کے ساتھ بھیجا گیا ہے کہ وہ چاہے تو کرے، چاہے تو نہ کرے، مطلب اچھا راستہ اپنائیں، برا راستہ اپنائیں، اور اسی لیے جزا اور سزا بھی متعین ہے، کیونکہ ہمارے پاس کرنے نہ کرنے کا اختیار اللہ نے دیا ہے۔ یہ بھی اللہ کی مصلحتوں میں سے مصلحت ہے، اور ہمیں ان چیزوں پر بات نہیں کرنی چاہیے بہت زیادہ، کہ اللہ نہ کرے ہمارے منہ سے بجائے کوئی اچھی بات کرنے کے کوئی ایسی بات نکل جائے جو بجائے بہتری کے کسی فساد یا کسی فتنے کی طرف، یا ہمارے کسی گناہوں میں اضافے کا سبب بن جائے۔ تو یہ سمجھنے کی باتیں ہو گئیں۔ ابھی ہم تھوڑا سا اس کے قرآن پاک کو کے حوالہ جات کی طرف دھیان کرتے ہیں۔ سورہ الاعراف میں ہے، پھر شیطان نے انہیں وسوسہ دیا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ہیں ان سے چھپائی گئی تھیں ان پر ظاہر کر دے۔ دیکھیں شیطان اس قدر انسان کا دشمن ہے، اور کہ وہ ایسی حرکت پہ انسان کو مجبور کر سکتا ہے، اس حد تک گراوٹ، اور وسوسے جب اس نے بہکایا اور وسوسے والی بات ڈالی تو کیا ہو گیا کہ وہ لوگ خود ایک دوسرے کے بھی ساتھ بھی ان کے بے شرمی والی، یا جس کو کہنا تحقیر والی نوبت آ گئی۔ سورہ طٰہٰ میں ہے، پھر شیطان نے کہا اے آدم، کیا میں تمہیں ہمیشگی کا درخت اور نہ ختم ہونے والی بادشاہی نہ بتا دوں؟ اب دیکھیں آدم آلریڈی جنت میں ہیں، کھا پی رہے ہیں، ہر سہولت ہے، بالباس ہیں، خوشبوئیں ہیں، مطلب کوئی بری چیز نہیں، کوئی گندی چیز نہیں، پاک صاف ماحول میں رہ رہے ہیں۔ پھر بھی جب شیطان نے اس کو کہا کہ میں تمہیں بادشاہی اور ہمیشگی والی وہ نہ بتا دوں، تو انہوں نے اس بہکاوے میں آ کر
وہ کوتاہی ان سے سرزد ہو گئی۔ اب یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس دنیا میں بھی ہم انسان بھی ہر ہوس، لالچ، مزید سے مزید، زیادہ سے زیادہ، اچھے سے اچھے کی دھن نے انسان کو اتنا دنیا میں الجھا دیا ہے کہ ہمارے پاس 24 گھنٹے میں اللہ کے لیے 10 منٹ بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ جو ہے یہ اس چیز پہ ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ زمین پر بھیجا جانا سورہ الاعراف میں ہے، اللہ نے فرمایا نیچے اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں وقتاً فوقتاً قیام ہے۔ مطلب دیکھو ایک دوسرے کے بھی انسان دشمن ہیں اور شیطان بھی ہمارا دشمن ہے۔ چونکہ شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ بہکاتا ہے، نفس ہمارا دشمن ہے، وہ بھڑک اٹھتا ہے شیطان کے بہکاوے سے، تو کیا ہوتا ہے کہ آپس میں بھی ناچاکیاں اور دل برے اور نگیٹیویٹی، بغض، حسد، کینہ، فساد، غیبتیں، شر، ہر قسم کی شرانگیزیاں، جھوٹ، تکبر، ہوس، ہرس، لالچ، ہر چیز بھری پڑی ہے۔ بس ماں سوائے رب کے ساتھ تعلق کے اور رب کی ماننے کے ہم دنیا میں بہت ترقی کر گئے ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں ہے، ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، اگر میری طرف سے ہدایت آئے تو جو اس کی پیروی کرے گا ورنہ گمراہ ہوگا اور بدبخت ہوگا۔ تو جو پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا۔ اب جو اللہ کی مانے گا وہ گمراہ بھی نہیں ہوگا، بدبخت بھی نہیں ہوگا، اور جو اللہ کی نہیں مانے گا، شیطان کی مانے گا، تو وہ گمراہ بھی ہوگا اور بدبخت بھی ہوگا، ظالموں سے ہوگا میں سے ہوگا۔ کچھ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے شیطان کے وسوسے اندازی کے بارے میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہر انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے لیکن اللہ کے ذکر سے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم نے ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہنا ہے تاکہ اللہ پاک ہم پہ ہمارے دلوں کو اتنا مضبوط رکھے کہ ہمیں شیطان اور نفس کے بہکاوے نہ ملیں۔ آدم علیہ السلام کی توبہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ جو آیت ہے یہ اس کا ترجمہ ہے۔ دنیا ایک آزمائش ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جو بھی مومن ہوگا نا وہ دنیا میں کبھی بھی پرسکون نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں اس کا دل نہیں لگے گا، اس کی روح اپنے اصل کے لیے تڑپ رہی ہوگی۔ تو جو مومن کی روح ہے وہ دنیا میں نہیں لگتی، وہ تڑپ رہی ہوتی ہے، وہ اس کو چاہے کیسے بھی حالات ہوں، چاہے اچھے بھی ہوں چاہے برے ہوں، وہ اس نے بس وقت گزارنا ہوتا ہے، اس کو دنیا میں کوئی راحت نہیں ہوتی یا خوشی نہیں ہوتی، لیکن وہ اللہ کی رضا ہے، ظاہر ہے اللہ کی رضا میں اس نے راضی رہنا اور رہنا ہے جب تک لکھی ہوئی ہے۔ تو وہ اس قسم کے یہ آیات ہیں، یہ کچھ تفاسیر سے ریلیٹڈ تھیں، تفسیر سے اس آیت سے، تو سوچا بتا دوں۔ اللہ پاک ہمیں شیطان کے بہکاوے، کفر و شر اور وسواس اور ہر برائی جو شیطان کی طرف سے اس سے بچائے، اور ہر وہ اچھائی جو اللہ کی طرف سے اللہ ہمیں وہ عطا کرے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔